खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज साल के दौरान 30वें हफ्ते का मंगल और आज है 29 अक्टूबर। आज हम दो तिलावतें सुनेंगे, एक पहली तिलावत और दूसरी अंजील मुक़द्दस, थोड़ी थोड़ी गोरोखोस के साथ, थोड़ी थोड़ी तफसीर के साथ हम दोनों तिलावतें देखेंगे। पहली तिलावत के साथ हम मज़मूर देखेंगे और दूसरी तिलावत के साथ हम नाराए हम देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो पहली तिलावत हम देखते हैं इफ्सियों की किताब, इफ्सियों का नाम ख़त। किताबें पढ़ पढ़ के किताब जान में आ जाता है। पहली जो हमारी तिलावत है वो है पौलुस रसूल का ख़त इफ्सियों के नाम, उसका 5 बाब और उसकी 21 से 33वें आयत। और ये आज की जो तिलावत है बहुत ख़ास है दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। मसीही निकाह का भेद। बीवियां अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहें जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है और वो बदन को बचाने वाला है। बस जिस तरह कलीसिया मसीह के ताबे है, उसी तरह बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों की ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों को प्यार करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया को प्यार किया और उसकी खातिर अपने आप को हवाला कर दिया, ताकि उसे कलमे के साथ पानी के गुस्ल से साफ करके मुकद्दस करे और ख़ुद अपने वास्ते एक जलाली कलीसिया पैदा करे, जिसमें दाग या शिकन या इस किस्म की कोई चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। चाहिए कि इस तरह शोहर भी अपनी बीवियों को अपने बदन की मानित प्यार करें और जो अपनी बीवी को प्यार करता है वो अपने आप को प्यार करता है, क्योंकि किसी ने अपने जिस्म से कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि वो उसे पालता पोसता है, जैसे कि मसीह भी कलीसिया को, क्योंकि हम उसके बदन के आज़ा हैं। इसलिए मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये एक बड़ा भेद है, यानी मसीह और कलीसिया की निस्बत। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी अपनी बीवी को अपनी मानित प्यार करे और बीवी अपने शोहर का अदब करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अभी हम अपना मज़मूर देखते हैं। तो आज का जो हमारा मज़मूर है वो है 127, पहली से 5वीं आयत है उसकी, और उसके साथ हम अपना जमाती जवाब देखते हैं। तो जमाती जवाब कुछ यूँ है: मुबारक हैं वो जो खुदावंद से डरते हैं, मुबारक हैं वो जो खुदावंद से डरते हैं। अभी हम
دیکھتے ہیں اپنا جو ہمارا آج کی جو پہلی تلاوت ہے، بڑی خاص تلاوت ہے یہ ابسیوں کے نام خط ہے پولس رسول کا پانچواں باب ہے، کسے اس کی 33ویں آیت ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی پہلی تلاوت کی چھوٹی سی تفسیر دیکھتے ہیں، تو اس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ شوہروں کو اپنی بیویوں سے محبت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے ان آیات کے اندر، جیسے کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی اور اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر دیا۔ شوہروں کو اپنی بیویوں سے محبت کرنی چاہیے اور بیویوں کو اپنے شوہروں کا ادب کرنا چاہیے، جیسے کہ خدا نے جب دنیا کو بنایا، خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، اور جب ان کو برکت دی تو ان کو یہی کہا، اپنی صورت میں بنایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو اپنی شکل میں بنایا اور ان کو نر و ناری بنایا اور ان کو برکت دی، اور ان سے یہی کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ تو ان آیات میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے آپس میں احترام کا رشتہ، پیار کا رشتہ، ادب کا رشتہ، قربانی کا، صبر کا، برداشت کا، ان سب رشتوں کو اپنے رشتوں کے بیچ میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ خاص تلاوتیں ہیں میاں بیوی کے لیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں جو ان سے ہیں وہ دیکھیں کہ خدا باپ ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے، میاں بیوی کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور خدا اس کو کس سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو ان تلاوتوں میں تشبیہ دی گئی ہے ہمیں مسیح یسوع کے ساتھ، ہم جو میرڈ لوگ ہیں ہمیں مسیح یسوع کے ساتھ دی گئی ہے، کہ جس طریقے سے مسیح یسوع نے کلیسیا سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو اسی طرح سے ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہونا چاہیے۔ یہ تعلق محبت اور قربانی کی بنیاد پر ہے، اور اس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام بھی قابل ذکر عمل ہیں۔ ہم اپنے مزمور کی طرف آتے ہیں، تو یہ مزمور ہمارا خوشحالی اور خدا کی برکات کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پر خاندان کے حوالے سے۔ خدا کی راہ پر چلنے والوں کو خوشی اور برکت ملتی ہے، اور ان کے گھر میں خوشی اور امن ہوتا ہے۔ آمین۔ یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں پہلی تلاوت اور دوسری تلاوت کی، تھوڑی سی لیندی ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ فیس بک پر اپلوڈ ہونا ان کا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر آپ کو مل جائے یا بعد میں ملے تو آپ کائنڈلی اس کو یوٹیوب کا جو پیج ہے، اکاؤنٹ ہے، اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کو یہ فیس بک پیج یا فیس بک پہ ملے تو وہاں یہ چھوٹی سی ریل کے طور پہ ملے گی آپ کو، ادروائز پوری وہ اپلوڈ نہیں کرتے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں بار بار اپنے اکاؤنٹ کا ذکر کروں، چینل کا ذکر کروں، لیکن پھر بھی میری مجبوری ہے کہ اگر یہ کلام میں تمام لوگوں کی تک پہنچانے کے لیے اس کلام کو بیان کر رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ لوگوں تک پہنچے یہ، اور پہنچنے کے ذریعے یہی ہے، سوشل میڈیا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ذریعہ ہے کہ آپ سنٹ اینتھنی میں آ کے بائبل کلاسز لے سکتے ہیں۔ سنٹ اینتھنی پیرش چرچ میں ہر سیٹرڈے کو بائبل کلاس ہوتی ہے، تو وہاں پہ آ کے آپ پاک کلام سیکھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی ہیں پیرشنر ہیں یا جتنے بھی بائبل سیکر ہیں، میں کہتی ہوں ہر وہ بندہ کہ جو کلام کو سیکھنا چاہتا ہے، کیتھلک، یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ کیتھلک بائبل ہونا آپ کے پاس بڑا ضروری ہے۔ تو کیتھلک بائبل ہوگی تو لازم بات ہے کہ یہ کیتھلک کے لیے ہی کہا جا رہا ہے۔ تو آپ آئیں اور کلام سیکھیں، اور خدا کا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور اس کو پورا کریں۔ تھینک یو۔